الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين المتأدبين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب پڑھ لیں. اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے. او کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے. مٹی گئے مٹتے گئے مٹ جائیں گے واللہ، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے واللہ. میرے حسین تیرا نام مٹانے والے، میرے حسین تیرا نام مٹانے. افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. مٹ آیا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہیں، اب صدیاں حسین کی ہیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد از حمد و صلاة لائق تعظیم و تکریم جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محرم الحرام کا پہلا جمعہ اور ہم اہل سنت و جماعت جن کی تعلیمات و اعتقادات میں حضور کی ہر نسبت سے وفا، عشق اور محبت لازم ہے. ہمارا سب کچھ حضور ہے، ہمارا سب کچھ حضور ہے. کسی نے کہا تھا نا کہ تجھ میں اور مجھ میں بس یہ فرق ہے واعظ، تیرا کچھ کچھ نبی ہے میرا سب کچھ نبی ہے. ہمارے سب کچھ حضور ہے. جب ہم قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں کہ حضور مسکرائے تو ہم مسکرا اٹھتے ہیں. ہمارے قلب، ہمارے روح کا رشتہ حضور کے ساتھ کچھ ایسا ہے کہ جو چیز حضور کو ہنساتی ہے وہ ہم خود بخود اس پہ ہنس پڑتے ہیں، اور جو چیز حضور کو رلاتی ہے ہم خود بخود اس پہ رو پڑتے ہیں. محرم شریف، اس میں ایک ایسا واقعہ تاریخ اسلامی کے اوراق میں موجود ہے کہ جس کی یاد ہر مسلمان کا کلیجہ جلا کے راکھ کر دیتی ہے، دل کرچی کرچی ہو جاتا ہے.
وہ واقعہ کربلا ہے، اور واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک ایسا سیاہ باب ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے، کیونکہ اس واقعے اور سانے کے نتیجے میں میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے، حضور کے دل کی ٹھنڈک، حضور کی دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک، حضرت سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، یہ اور ان کے دیگر رفقا اور کئی دیگر صحابہ کربلا کے مقام پر شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستوں کا مطالبہ تھا کہ میں ایک خالص انداز سے احادیث اور تاریخ صحیحہ کی روشنی میں آپ کے سامنے واقع کربلا، اس کا پس منظر، وجوہات اور واقعات جو حقیقت میں رونما ہوئے وہ پیش کروں، چونکہ آج افراط و تفریط ہے۔ کئی لوگ محبت اہل بیت کے دعوے میں انہوں نے اس واقعے کو ایسا مسخ کر کے بیان کیا کہ بات کہیں کی ہے کہیں کا بتنگڑ ہے، نہ سر نہ پاؤں، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہے۔ اور دوسری طرف نواسب، خوارج اور اہل بیت کے دشمن ہیں جنہوں نے سرے سے اس واقعے کو محض ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیا۔ میں آج کی نشست میں مقدمہ واقعہ کربلا کو بیان کروں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری گفتگو کو دل جمعی سے سنیں گے۔ محض واقعہ کربلا کے ذیل اور ضمن میں رونا رلانا ہی مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ قرآن و سنت سے صحیح آگاہی یہ ہم مسلمانوں کا مشن اور ہمارا مقصود ہونا چاہیے۔ اس لیے آج واقعہ کربلا کا مقدمہ، یعنی کہ کربلا کا واقعہ کیا یہ اتنا ہی معمولی واقعہ ہے جتنا یہ ناسبی بیان کرتے ہیں کہ جی بس وہ ہوا، چھوٹا سا مڑ بیٹھ ہوا اور بس وہ ہوا اور وہ ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کربلا کے اس مہینے میں، محرم کے اس مہینے میں آپ ان نواسب کی بڑی پہچان یہ دیکھیں گے کہ محرم شریف کا پورا مہینہ گزرے گا، وہ دائیں بائیں کی تقریریں کرتے رہیں گے، لیکن انہیں آل بیت کے ذکر اور امام علی مقام کی شہادت کے تذکرے کی ذرہ برابر بھی توفیق نہیں ہوگی۔ اور بعض تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے، وہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے، اس واقعے کے ذیل میں پورا مہینہ اسی کو بیان کریں گے اور یہ لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے کہ بھئی اور تو کچھ ہوا ہی نہیں، ہم ہیں صحیح عقیدے والے مسلمان۔ آپ نے پچھلے 2 جمعات المبارک کے اجتماعات میں دیکھا ہم نے کس شایان شان انداز سے جناب حضرت جامع القرآن والفرقان، کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان بن عفان اور فارق حق و باطل حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکار خیر اور آپ کی شہادت کو بیان کیا۔ میں کچھ چیزیں آج عرض کروں گا تحقیقی انداز سے۔ ہمارا واقعہ کا جو سلسلہ ہے وہ آگے تسلسل شروع ہوگا۔ آپ یہ ذہن بنا کے نہ بیٹھیں کہ میں کوئی ایسے دوڑے پڑھوں گا کہ جب رونا رلانا مقصود ہوگا۔ ایمان ہو تو پاک لوگوں کا نام آنے سے ہی بندہ رو پڑتا ہے، اس کے لیے کسی ایکٹنگ کی ضرورت، اس کے لیے کسی لمبی کوشش کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ایک بزرگ، ان کے سامنے جب نام آتا تھا، ہمارے ہی بزرگ گزرے ہیں، میرا خود میں نے ان کو دیکھا ہے، جب لفظ آتا حسین، آپ کا گلے میں آپ کی جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں وہ ہچکی سی بن جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے، صرف کتنا کہا جاتا حسین۔ سچی بات یہ ہے کچھ ایسا تعلق ہے حضور کی ذات کے ساتھ ہمارا کہ جب محرم شریف کا یہ چاند آتا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے، پتہ نہیں یوں لگتا ہے جیسے بندہ بالکل اس کو کہتے ہیں نا کہ اکھڑا اکھڑا، خوشی چیز کا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، بس کیا کہہ سکتے ہیں، صرف اتنا الحمدللہ اپنے دل سے جب پوچھتے ہیں تو یہ دل کہتا ہے ہاں ہم حضور کی خوشی میں خوش ہیں اور حضور کے غم میں تڑپ رہے ہیں۔ حضرات، مقدمہ واقعہ کربلا، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے، میں اہمیت بتانے لگوں کہ یہ کربلا کا واقعہ کتنا بڑا واقعہ ہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ اچانک بس کوئی معاملہ ہوا اور واقعہ کربلا رونما ہوا، نہ، ہمیں تھوڑا سا پیچھے حیات رسول میں جانا پڑے گا، اور میرے نبی رحمت سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ تھا، اخبار غیبیہ، کہ آپ نے مستقبل کی باتوں کو پہلے سے بیان فرما دیا، اور جیسا جیسا حضور نے بیان فرمایا
ویسا ویسا ہو کے رہا، اور جو چیزیں ابھی ہوئی نہیں آگے ہونے والی ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ جیسا جیسا حضور نے بیان فرمایا ویسا ویسا ہو کر رہے گا۔ ایک حدیث سے مبارکہ آپ سماعت فرمائیے، صحابی رسول حضرت سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ما ترک رسول اللہ من قائد فتنة الى ان تنقضی الدنیا یبلغ من معه 300 فصاعدا الا قد سماه لنا باسمه واسم ابیہ واسم قبیلته او کما قال۔ آپ فرماتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سرور کون و مکان نے ہمیں قیامت تک آنے والے 300 سے زیادہ بڑے بڑے فتنوں کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا، اور ان فتنوں کے بانیوں کے نام بھی بتائے، ان کے باپوں کے نام بھی بتائے، اور ان کے قبیلے کے نام بھی بتائے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حضرت سیدنا حذیفہ بن الیمان، جن کو صاحب سر رسول اللہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ حضور کے رازوں کے واقف اور حضور کے رازوں کو جاننے والے صحابی ہیں، جن کے سامنے حضور نے بہت سارے ایسے راز بیان فرمائے تھے۔ کچھ تو یہ بیان کر دیتے تھے اور کچھ فرماتے تھے کہ مجھے ان کے بیان کی اجازت نہیں ہے، یوں اجمالی طور پر بتایا، فرمایا کہ کتنے آئیں گے، بولیے اونچے بولیے، کتنے آئیں گے؟ 300 سے زیادہ یہ فتنے آئیں گے، اور یقیناً حضور نے جیسی خبر دی ہے ویسا ہو کے رہا ہے اور ہو کر رہے گا۔ وہ جن فتنوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ خبریں دی، ان میں سے ایک فتنہ ایسا تھا کہ جو حضور کے وصال با کمال کے کچھ عرصہ بعد سن 60 ہجری کے آخر میں وقوع پذیر ہونے والا تھا۔ وہ فتنہ کس قدر خطرناک تھا، اب ہم ذرا دیگر حدیث کی کتابوں کی طرف دیکھیں گے، بڑے توجہ سے انشاءاللہ آپ سنیں گے، میں آپ کو کربلا تک پہنچاؤں گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حسین پاک کیوں کربلا گئے تھے۔ یہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ہم نے عرض کرنا ہے۔ آئیے، سن 60 ہجری میں ایک ایسا بڑا فتنہ آنے والا ہے کہ جس کے لیے پہلے سے صحابہ بڑے بری ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ مثلا معجم الاوسط مجمع الزوائد کے اندر حدیث ہے، اور دیگر صحاح کے اندر مختلف لفظوں سے حدیث ہے کہ رسول اللہ کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم لا ابلغن رأس الستین، یا اللہ مجھے سن 60 ہجری کے آخر تک نہ پہنچا۔ توجہ ہے سب کی، مجھے سن 60 ہجری کے آخر تک نہ پہنچا۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من رأس الستین و امارت الصبیان، میں سن 60 ہجری کے آخر سے اور میں عقل کے کچوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ کون کہتا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یمشی فی السوق ویقول اللہم، آپ بازار میں چلتے تھے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا اللہ مجھے سن 60 نہ دکھا اور نہ مجھے لونڈوں کی حکومت دکھا۔ اب توجہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ پہلے سے جانتے ہیں حضور کے بتائے ہوئے علم کے ذریعے کہ کچھ سن 60 ہجری کے آخر میں، توجہ، سن 60 ہجری کے آخر میں کچھ ہونے والا ہے، اور کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کنز العمال، مصنف عبد الرزاق کے اندر اس کی تھوڑی سی تفصیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، بابا آپ کیوں دعا مانگتے ہیں سن 60 ہجری کے آخر سے؟ تو آپ فرماتے ہیں، ان قریب بربادی ہے کہ جب عقل کے کچوں کی حکومت ہوگی، اگر لوگ ان کی اطاعت کریں گے تو یہ ان کو جہنم میں داخل کروائیں گے، اور اگر ان کی مخالفت کریں گے تو وہ ان کی گردنوں کو کاٹیں گے۔ پتا چلا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں کہ سن 60 ہجری کے آخر میں کوئی ایسی لونڈوں کی حکومت آنے والی ہے، کوئی ایسی لونڈوں کی حکومت آنے والی ہے کہ جو حکومت لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی اگر ان کی بات مانیں گے، اور اگر ان سے ٹکرائیں گے تو ان کے سروں کو اڑائیں گے۔ یہ اس قدر خطرناک فتنہ اور صورتحال آنے والی ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دعا فرمایا کرتے ہیں۔ اب ذرا سنیے آپ کی یہ دعا کہاں تک پوری ہوئی۔ امام ابن حجر اسقلانی بہت بڑے محدث ہیں، آپ شارح بخاری ہیں، آپ فرماتے ہیں یشیر الی خلافت یزید بن معاویہ لانہ کان سنہ 60 من الہجرہ واستجاب اللہ دعاء ابی ہریرہ ومات قبلها بسنہ۔ فرماتے ہیں کہ اصل وجہ یہ تھی کہ سن 60 ہجری کے آخر میں یزید بن معاویہ کی حکومت آنے والی تھی، اور یہ ایسا اسلام کا، تاریخ اسلامی کا سیاہ ترین باب تھا۔ ابو ہریرہ اس کے لیے پناہ مانگتے تھے، یا اللہ وہ دن آنے سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا دے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور 1 سال پہلے ہی آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہی صراحت
امام ابن حجر مکی نے سوائق المحرقہ میں فرمائی، ملا علی قاری نے مرقات المفاتیح میں فرمائی، امام قسطلانی شارح بخاری نے ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں فرمائی، شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اللمعات شرح مشکات کے اندر اور شرح شفا کے آپ نے شرح لمعات کے اندر فرمائی، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری میں فرمائی، اور ملا علی قاری نے اسی کو شرح شفا کے اندر اس کو روایت فرمایا کہ صحابہ کو پتا تھا کہ سن 60 ہجری کے آخر میں کچھ لونڈوں کی حکومت آنے والی ہے کہ جس نے تباہی پھیر دینی ہے، اس اسلامی نظام کو مسخ کر کے رکھ دینا ہے، اور پھر ان کو پتا تھا کہ اس دور کے اندر بڑی بڑی شہادتیں ہونے والی ہیں، اس لیے صحابہ کرام پہلے سے اس فتنے سے بچنے کی دعائیں مانگتے تھے۔ اب میں نے پہلے حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی کہ صحابی رسول فرماتے ہیں حضور نے ہمیں ہر فتنے کے قائد اور ہر فتنے کے بڑے کا نام بتایا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ سن 60 ہجری کے آخر میں کوئی ایک فتنہ آنے والا ہے تو اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں بھی بتایا یا نہیں بتایا؟ تو آئیے حدیث مبارکہ سنیے، روایت سنیے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، ابن عساکر نے اس کو روایت کیا تاریخ دمشق کے اندر، جامع الحدیث کے اندر ہے، اور مسند ابو یعلا کے اندر یہ روایت ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر روایت ہے، اور البانی جیسا محدث کہتا ہے یہ حدیث حسن درجے کی ہے، یہ حدیث، یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، کہ پہلا بدبخت جو میری سنت کو تبدیل کر دے گا، میری سنت کی ٹکر میں آئے گا، وہ بنو امیہ میں سے ہوگا۔ قبیلے کا نام بتا دیا، قبیلہ کون سا ہے؟ اونچا بولیے، قبیلہ کون سا ہے؟ بنو امیہ۔ اب اگلی روایت، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اشرا مبشرہ میں سے ایک صحابی رسول ہیں، آپ اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں، یہ مسند ابی یعلا کی روایت ہے۔ امام حیثمی فرماتے ہیں رجالہ رجال صحیح، اس حدیث کے راوی صحیح حدیث کے راوی ہیں، مجموع الزوائد میں موجود ہے، مسند بزار میں موجود ہے، ابن عساکر کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، پہلا بندہ جو میری سنت کو تبدیل کرے گا وہ بنو امیہ میں سے ہوگا، یقال لہ یزید۔ بلکہ جو پچھلے والے میں نے دیے اس کے ساتھ ذرا سنیے، حضرت ابو عبیدہ سے مروی جو ایک روایت ہے، فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط، میری امت کا معاملہ عدل و انصاف سے چلتا رہے گا، میری امت کی یہ سلسلہ حکومت عدل و انصاف سے چلتا رہے گا، حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، یہاں تک کہ پہلا بندہ جو آئے گا جو اس سنت کے اوپر چھریاں چلائے گا، اس سنت کو بگاڑ دے گا، میرے شریعت و دین کا حلیہ بگاڑے گا، وہ بنو امیہ کا بندہ ہوگا، نام اس کا ہوگا مسند رویانی سیر علام النبلاء ابن عساکر نے وہاں اور انہی لفظوں سے ذکر کیا اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، پہلا بندہ جو میری سنت کو کیا کرے گا؟ تبدیل کرے گا، وہ بنو امیہ کا شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ اب یہ احادیث کو جب ہم سامنے اکٹھا کرتے ہیں تو پتا چلا صحابہ کو یہ بھی پتا تھا کہ بنو امیہ کا ایک لونڈا آئے گا، نام اس کا یزید پلید لعین مردود ہوگا، اور یہ بھی پتا تھا وہ حضور کی سنت کو تبدیل کرے گا، یہ بھی پتا تھا وہ رسول اللہ کی شریعت سے ٹکرا جائے گا، یہ بھی پتا تھا بڑا بدبخت ہوگا، یہ بھی پتا تھا جو اس کی باتوں میں چلے تو اپنا عقل خراب کرے گا، اور جو اسے ٹکرائے گا اس کا سر قلم کیا جائے گا۔ اس لیے صحابہ اس فتنے سے بچنے سے پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں وہ دن ہی نہ دکھا کہ جس دن میں تیرے رسول کی شریعت کا حلیہ ہم آنکھوں سے بدلتا ہوا اور بگڑتا ہوا دیکھیں اور پھر ہم کچھ کر نہ سکیں۔ دوستان گرامی، یہ آ گئی پہلی بات، بسم اللہ، یہ آ گئی اس مقدمے کی پہلی بات۔ پتا چلا سن 60 ہجری میں آنے والا وہ جو واقعہ ہے وہ اتنا کوئی نارمل اور عام واقعہ نہیں کہ جس کو بس یوں ہی جانے دیا جائے، یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ بخاری، مسلم، ترمذی، حدیث صحیحہ، سیاستہ، دیگر اہل سنت کی مستند حدیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ یہ ایسا ہائی لائٹڈ معاملہ تھا کہ صحابہ بھی وہ واقعات دیکھنے کے لیے دعا کرتے تھے، یا اللہ وہ دن، بولیے وہ دن ہمیں نہ دکھانا۔ ایک بات ہو گئی۔ اب دوسری بات، جس وقت سن 60 ہجری کے آخر میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد خلافت پر متمکن ہو گیا ان کا نالائق اور کمینہ اور پلید بیٹا یزید علیہ ما یستحقہ، اللہ کی لاکھ لاکھ اور کروڑ کروڑ لعنتیں ہوں اس قاتل آل بیت پر۔ بڑی توجہ سے سننا ہے، یہ یزید تھا کون؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی تھی 50 سال کی عمر سے آگے بڑھ کر، جب آپ حاکم تھے تو اس وقت وہاں
شام اور یمن ایک بڑا عیسائیوں کا قبیلہ تھا جسے قبیلہ بنو کلب کہتے ہیں، اور اسی قبیلہ بنو کلب کے ایک صحابی بنے، یعنی مسلمان ہوئے، حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو وہ جو قبیلہ بنو کلب تھا وہ بڑا مؤثر قبیلہ تھا۔ حضرت معاویہ نے سیاسی حالات کو سلجھانے کے لیے، اس وقت حکمران اس قسم کی تدبیریں اختیار کرتے تھے کہ شادی کسی بڑے خاندان سے کر لی تاکہ نظام حکومت میں کوئی خلل نہ آئے۔ تو ان قبائل عرب عیسائی قبیلوں بالخصوص قبیلہ بنو کلب کی شرارتوں سے بچنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیاسی طور پر شادی کر لی اس قبیلے کے سردار ابن بہدل کی بیٹی محسون کے ساتھ۔ توجہ ہے، یہ ابن بہدل کون ہے؟ عیسائی۔ وہ لڑکی کون ہے؟ لڑکی کی عمر ہے 20 سے کچھ اوپر، جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ہے 50۔ شادی ہو گئی، یہ لڑکی دمشق میں آ گئی۔ ظاہر ہے وہاں پر دمشق کا ایک شاہانہ سلسلہ اور حضرت معاویہ کے دربار کا ویسے بھی ایک شاہانہ انداز تو مشہور ہے۔ حضرت معاویہ کے دربار کی وہ عالی شان انداز، اس بدوی عورت، وہ جو بدوی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور غالباً دل میں کوئی اور بسایا ہوا تھا، اس لیے اس کا گزارا اس حکمرانی کے محل میں، شاہی محل کے اندر، حضرت معاویہ کے محل کے اندر اس کا گزارا نہ ہوا۔ چنانچہ وہ دل تنگ کرنے لگی اور اکثر فراق اور جدائی میں اپنے علاقے کو یاد کرتی اور کبھی کبھی اپنے چچا کے بیٹوں کو یاد کرتی، یوں ہی وہ اشعار پڑھا کرتی۔ ایک دل اس نے ایسے اشعار پڑھے کہ جن اشعار کے اندر جناب حضرت معاویہ کی بے ادبی کا عنصر نمایاں تھا، جس میں وہ اپنے قبیلے والوں کو یاد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کی بے ادبی کر بیٹھی۔ اس نے وہ اشعار پڑھے جو تاریخ کے اوراق میں مرقوم ہیں، ایک دو نہیں درجنوں کتابوں میں وہ اشعار موجود ہیں۔ چونکہ میرا مقصود نہیں ورنہ میں وہ سارے اشعار پڑھتا، چونکہ ان میں ایک بے ادبی اور توہین کا پہلو ہے، لہذا میں اتنا ہی بتاتا ہوں کہ اس نے بے ادبی کے اشعار پڑھے۔ حضرت معاویہ نے ان اشعار کو خود سنا، پھر اس کے بعد ان کی لونڈی نے بھی انہیں خبر دی کہ یہ جو محسون ہے یہ روز رات کو چاند کو دیکھ دیکھ کے اشعار پڑھتی ہے، جس کے اندر آپ کے خلاف اشعار ہوتے ہیں، اور اپنے قبیلے کے ماحول کو، کبھی ان کٹیوں کو، کبھی اپنے قبیلے کے ان صحراؤں کو یاد کرتی ہے۔ حضرت معاویہ نے جب اپنے کانوں سے اپنی توہین سنی تو آپ نے اس کو طلاق دے دی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یزید ابھی ابھی پیدا ہوا تھا، اور بعض کتابوں میں ہے کہ یزید ابھی پیدا نہیں ہوا۔ چنانچہ یہ اپنے واپس گھر چلی گئی، وہیں پہ یزید پیدا ہوا، اور بعض روایتوں میں کہ یزید کو ساتھ لے کے چلی گئی۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ یزید کون ہے؟ پرورش ایک عیسائی عورت کے گھر میں، پرورش ایک عیسائی خاندان کے اندر، پرورش ایک عیسائیوں کی غالب اکثریت والے قبیلے میں ہو رہی ہے۔ وہ قبیلہ جو مسلمانوں سے بڑا تنگ ہے کیونکہ مسلمانوں کے ہاتھوں انہوں نے بڑی شکستیں کھائی ہوئی ہیں، اس قبیلے کے اندر اس یزید لعین مردود کی پرورش ہوتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں کہتا ہوں کہ اس محسون نامی عورت سے یار لوگوں کا کیا پیار ہے کہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ وہ بڑی نیک تھی، بڑی پارسا تھی، بڑی فلانی تھی، بڑی ٹمکانی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے قصیدے پڑھ کر آپ نے کیا لینا ہے؟ اب کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو یہی پڑھا عیسائی تھی، آخر دم تک عیسائیت میں رہی، انہی کے یہاں پلی بڑی، وہیں پہ مری، اور کریکٹر وائز میں اور نہیں کہتا، میں نے آپ کو بتا دیا جو اشعار پڑھے اب اس نے کیوں پڑھے واللہ عالم۔ اسی وجہ سے حضرت معاویہ نے اس کو طلاق دے کر اپنے گھر بھیج دیا باپ کے پاس۔ تو ہمیں تو یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ جو یزید لعین کے کرتوت ہیں نا، ان کرتوتوں کے پیچھے یہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی بندہ اٹھے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قتل کروا دے، مدینے پہ بھی حملہ کروا دے، شراب کی تعریفیں کرے، ام المومنین حضرت عائشہ کی طرف پیغام نکاح بھیجے، یعنی سیدھے سیدھے کافروں والے کام کرے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو مقدمہ بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کیوں کہ بھئی اس نے آنکھ کھولی عیسائیوں کے گھر، کھایا عیسائیوں کے گھر، پیا عیسائیوں کے گھر، جو کچھ زندگی گزاری ابتدائی عیسائیوں کے گھر۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچے دماغ کے اندر جو لکھ دو جو ڈال دو وہی بیٹھ جاتا ہے۔ تو ان لعینوں نے یقیناً اس پلید کے ذہن میں یہ ڈالا ہوگا کہ تمہارے بڑوں کو محمد عربی کے خاندان میں حضرت علی نے قتل کیا ہے۔ یار انہوں نے ڈالا ہوا تو تھا کہ جب یہ لعین مردود جس وقت یہ معاذ اللہ کربلا کا واقعہ پیش آیا تو اس نے شراب کے نشے میں مست ہو کر اشعار پڑھے، جس میں اس نے کہا تھا کہ آج اگر میرے وہ بدر کے مقتولین زندہ ہوتے تو وہ آج دیکھتے کہ میں نے محمد کی آل سے چن چن کے کیسے بدلہ لیا ہے۔ سارے استغفر اللہ پڑھو۔ تو یہ مقدمہ بیان کرنا بڑا ضروری ہے چونکہ آگے چل کر بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے بڑی واضح ہونی ہیں۔ تو یہ ہے یزید، سمجھ آ رہی ہے یزید کون ہے؟ اچھا ظاہر ہے بیٹا تھا حضرت معاویہ کا،
واپس آیا، ماں شاعرہ تھی، اس کو بھی شعر بڑے اچھے آتے تھے. کس کو بولو؟ اچھا کئی لوگوں کو اور کچھ نہیں ملا تو جن شعراء نے اس کی زندگی کے حالات میں لکھا کہ بڑے اچھے شعر کہتا تھا، وہ کہتے ہیں جی بہت اچھا شاعر اور ادیب تھا. اور بات سنو، ادیب اور شاعر ہونے سے بدماشی نہ خنا ہونے کا کیا تعلق ہے؟ میری بات سمجھ آئی؟ یعنی وہ کہتے ہیں جی فلاں امام نے لکھا کہ یہ بڑا اچھا شاعر تھا اور بڑا ادیب تھا. بھئی ادیب کا مطلب ہے وہ دیہات، عرب کے دیہات میں رہا، اس کی زبان بڑی اچھی تھی، اچھے شعر پڑھتا تھا. اور اگلی بات نہیں بتائیں گے یہ مردود آپ کو، اس کی ساری شاعری اللہ کی توحید میں نہیں ہے، حضور کی رسالت کی شان میں نہیں ہے، صحابہ اور اہل بیت کی عظمت، قرآن کی حقانیت یا اسلامی شاعر کی عزت پر نہیں ہے. اس کی ساری شاعری شراب کی تعریف میں ہے. بولو، جتنے یہاں محقق لوگ ہیں یا میری تقریر بعد میں سنیں گے وہ خود تحقیق کر لیں کہ جو شعراء عرب کے حوالے سے تحقیق کی گئی ہے کہ کس کس شاعر نے کس کس معاملے میں اچھے شعر کہے، تو شراب کی تعریف میں جس شاعر نے سب سے اچھے شعر کہے وہ کون ہے؟ بولو. جناب ہم بالکل اس کی ایکوالٹی مانتے ہیں. لیکن جی جس میں جو کمال ہو، وہ ایک دفعہ میں نے ایک بدبخت تھا اس کے بارے میں کہہ دیا، میں نے کہا یار وہ اچھا بولتا ہے، تو کسی نے کہا دیکھیں قریشی صاحب نے بھی تعریف کر دی. میں نے کہا بھائی اچھے بولنے سے حق پہ ہونے کا کیا تعلق؟ ایک بندہ کہے جی فلانا کتا بڑا چنگا بھونکتا ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کتے کو حلال کہہ رہا ہے؟ اور بھائی کتے کا حرام ہونا حلال ہونا اور مسئلہ ہے، اس کا چنگا بھونک لینا، اس کا جا کر گدڑ کو چنگی طرح سے پکڑ لینا یا اس کتے کا چنگا شکار کر لینا یہ اور مسئلہ ہے. اسی طرح یزید کا شراب کی شان میں شاعری کرنا اور بات ہے، اور اس کتے کا قاتل اہل بیت ہونا اور بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ یہ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2 باتیں. کتنی؟ 2 باتیں. کوشش کرتا ہوں جلدی باتوں کو ختم کروں. کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2. پہلی بات. دوسری بات کہ یہ یزید کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اب اس نے یوں ہی عیاشی مکاری میں زندگی گزاری، کبھی لونڈے بازیاں کرتا ہے، میں جو بات کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں، کبھی شراب پیتا، کبھی اس کو دوسری عادت تھی مفعولیت والی. انگلش میں لفظ گئے استعمال ہوتا ہے، اردو میں نہیں بیان کرتا، ذرا اچھا نہیں لگے گا کانوں. کیریکٹر سمجھا رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ زانی، شرابی، لچا، لفنگر، بازاروں میں کھڑو کر کوئی باش قسم، لوگ جا رہے ہیں راستے میں کھڑو کر عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، او باش، کمینہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حکومت آ گئی اس لچے کے ہاتھ میں، اور اس کی بیعت لے لی گئی زبردستی. اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ اتنا لچا لفنگا تھا تو صحابہ نے بیعت کی کیوں؟ بے شک کئی شریف لوگوں نے، نیک لوگوں نے، صحابہ نے، تابعین نے اس کی بیعت کر لی، لیکن کیسے کی؟ تلوار کے زور پہ. اور اپنی جان بچانے کے لیے ان لوگوں کا تلوار کے زور پہ بیعت کرنا ان کے لیے شرعی نقطہ نظر سے رخصت کا باعث تھا. جیسے ایک آدمی بیمار ہو اور وہ روزہ کھائے اس کو رخصت ہے، لیکن اگر بیماری کے باوجود مشقت اٹھا کر روزہ پورا کرے عظیمت ہے، اس کو ڈبل ثواب ملے. اسی طرح اس لعین نے اپنے حکمرانوں کو، اپنے جو اس کے گورنر تھے، مختلف شہروں کے اندر اس نے زبردستی بیعت کروائی. کئی لوگ جو بیعت نہ کر سکے ان کو قتل کروا دیا. کئی لوگ راتوں رات ان کو، جس کو کہتے ہیں نا خفیہ قتل، ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے رستے سے ہٹا دیا گیا. چنانچہ انکار کرنے والے لوگوں میں 4 لوگ باقی رہ گئے: عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور حسین ابن علی. کتنے لوگ؟ 4 لوگ. یزید لعین جس وقت تخت نشین ہوا، یہ اپنے پہلے شراب کے نشے میں تو پہلے ہی دھت رہتا تھا، اب اسے اقتدار کا نشہ بھی لگ گیا. لوگوں تم نے بھی سنا پڑا ہوگا، سب نشوں سے بڑا نشہ اقتدار کا نشہ ہوتا ہے. یہ اقتدار کا نشہ بیٹے کے ہاتھوں باپ کو قتل کروا دیتا ہے، باپ کے ہاتھوں بیٹے کو قتل کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. میرے دوستو یہ ایسا نشہ ہوتا ہے کہ جو بڑے سے بڑا الٹا کام بندے سے کروا دیتا ہے. یہ یزید پلید جب یہ حکمران بنا، اسے پتا چلا کہ باقی لوگ تو
کوئی ڈر کے مان گئے، کوئی رستے سے ہٹا دیے گئے، لیکن 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی طرف سے انکار ہی انکار ہے۔ چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے اندر موجود اپنے گورنر ولید بن عتبہ کی طرف خط لکھا، تاریخ طبری کے اندر موجود ہے۔ اس نے لکھا، کیا کہنے لگا؟ فَخُذُ حُسَيْنًا وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ زُبَيْرَ بِالْبَيْعَةِ أَخْذًا شَدِيدًا لَيْسَتْ فِيهِ رُخْصَةٌ۔ کہنے لگا میں اور کچھ نہیں جانتا کہ جیسے بھی ہیں کیسے بھی ہیں، ان 4 کو بلا، ان کو بلا کر سختی سے ان کی بیعت لے، اگر بیعت کریں تو ٹھیک ہے، مگر میں ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ توجہ ہے جی، سیدھا آرڈر دے دیا کہ ان سے بیعت لو، یعنی ان کو کہ یہ میرے اقتدار کو مانے۔ گرامی المرتبت حاضرین، عبداللہ بن زبیر بڑے عقل مند سیانے آدمی، وہ پہلے ہی مکہ شریف تشریف لے گئے۔ یوں ہی حضرت عبداللہ بن عباس بھی حضرت عبداللہ بن عمر سے دھوکے سے بیعت کروا لی گئی، دھوکہ دے کر ان کو یوں دھوکہ دیا گیا کہ حضرت آپ بیعت کریں، کیونکہ حسین، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر نے تو پہلے ہی بیعت کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا اور جب نبی کے شہزادے نے بیعت کر لی تو عمر کا بیٹا وہ بھی اسی دلیل سے بیعت کرتا ہے جس دلیل سے حسین ابن علی نے کی ہے۔ حالانکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے جب کہا گیا کہ آپ بیعت کیوں نہیں کرتے، آپ نے ایک ایسا جملہ بولا کہ جس جملے نے تاریخ رقم کر ڈالی۔ آپ مسکرائے، فرمایا او حاکم مدینہ، مجھ جیسے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کیا کرتے۔ مجھ جیسوں کے لیے یزید جیسوں کی بیعت کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ جملہ تو ایک ہے امام کا، لیکن اس کی اگر شرح کرو تو کئی جلدیں کتاب بن جائے۔ حسین پاک کے کہنے کا یہ مطلب تھا، ایک طرف وہ عیسائی ماں کا بیٹا، عیسائی نانے کا نواسا، لچا لفنگا شرابی، ماؤں سے نکاح کر اجازت دینے والا، بیٹیوں سے نکاح کی اجازت دینے والا، شراب کی حلت کا قول کرنے والا، سری حرام کاموں کا ارتکاب کرنے والا، وہ بدبخت گئے۔ اس کی بیعت کرنے کا مطلب تو یہ گئے کہ نانے کا دین اس کے ہاتھوں میں دے دیا جائے، اس کی حکمرانی ماننے کا مطلب تو یہ گئے کہ وہ جو کر رہا ہے میں اسے درست سمجھ رہا ہوں۔ چنانچہ فرمایا حسین جیسے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کیا کرتے۔ مطلب یہ تھا وہ حسین جس کا نانا نبی ہے، جس کی ماں فاطمہ ہے، جس کا بابا علی ہے، جس کا بھائی حسن ہے، جو نوجوانان جنت کا سردار ہے، جس کی مدد میں آیت مودت اتری ہے، جس کی شان میں آیت تطہیر آئی ہے، جس کی شان میں آیت مباہلہ آئی ہے، جسے نبی نے کندھوں پہ اٹھا کے پالا ہے، جسے نبی نے سینے پہ سلایا ہے، جسے نبی نے اپنے نوری لبوں سے چوما ہے، جسے نبی نے اپنے نوری لعاب کی گھٹیاں دی ہیں، جسے نبی نے حسین منی وانا منہ فرمایا ہے۔ کہاں وہ اور کہاں وہ پلید جس کی ماں عیسائی، جس کا نانا عیسائیوں کا سردار، جو خود لچا لفنگا ہے۔ حسین جیسے یزید جیسوں کی کبھی بیعت نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آئیے؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا ہے، افضل ہے، جتنے بیٹھے ہو مل کے پڑھ لو، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، کیوں؟ نبیوں کا تاجدار ہے نانا۔ او آمنہ مسجد میں آنے والوں جتنے بھی آئے ہو، اپنے سینے کی آواز لگا کر محبت حسین کا اظہار کر کے بتا دو الحمدللہ ہم کل بھی حسینی تھے، ہم آج بھی حسینی ہیں، ہم دنیا سے جائیں گے بھی حسینی، قیامت والے دن حسین ابن علی کے جھنڈے تلے اللہ ہمارا حشر بھی فرمائے گا۔ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ، مل کے ذرا صدا لگاؤ، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا، ہے نبی
نبیوں کا تاجدار ہے حسین کا ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی۔ او میرے ربا تو گواہ ہو جاؤ، او فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، او کرامن کاتبین تم لکھ لو، او امن مسجد کے در و دیواروں او تم گواہ ہو جاؤ، او نبی کا کلمہ پڑھنے والوں تم گواہ ہو جاؤ۔ ہم پر سر منبر سینہ تان کر کہتے ہیں صدیاں حسین کی ہیں، ہے صدیاں حسین کی ہیں۔ کل بھی یزید سے نفرت کرتے تھے، آج بھی یزید سے نفرت ہے، وہ کل بھی زہرا کے بچوں سے پیار تھا، آج بھی سیدہ کے بچوں سے پیار ہے۔ اللہ کرے گا وہ اگر دل چیر کے دکھانے کی چیز ہو، اسے کوئی دیکھ کے چیک کر لے، ایک بوٹی بوٹی پر علی و حسنین کا نام لکھا ہوگا، صدیاں حسین کی۔ صدیاں حضور حسینیوں سے پیار کرتے ہیں۔ ایک بچہ آیا، حضور نے کھڑے ہو کر اس بچے کو پیار سے اٹھایا، اس کی بات کو سنا۔ صحابہ حیران ہوئے کہ عام طور پر ویسے تو بچے اس طرح آتے بھی نہیں، اور حضور اس طرح کا والہانہ محبت کا اظہار عام بچوں سے تو ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس طرح یہ معمول سے ہٹ کے تھا۔ تو سوالیہ نظروں سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا یہ میرے حسین کا ساتھی ہے، یعنی مدینے میں یہ حسین کے ساتھ کھیلتا ہے۔ حضور کتنا پیار کرتے تھے امام سے۔ وہ روایت آپ نے سنی ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں، آپ صحابی نے اس کو لکھا ہے کہ ایک صحابی نے دعوت پکائی، حضور بھی اس دعوت میں تشریف لے گئے، جاتے ہوئے امام حسین کو بھی لے گئے۔ جس گھڑی دعوت پکی، بڑوں نے کھانا کھایا، چھوٹے کھانا کھانے کے بعد بچے آپس میں کھیلنے لگ گئے۔ نبی رحمت سید کونین سرور کونو مکانے کھانا تناول فرمایا، پھر باہر تشریف لائے، دیکھا حسین ابن علی بچوں کے ساتھ خوش طبی فرما رہے ہیں۔ حضور نے حضرت امام علی مقام کو کھلانا شروع کیا، خوش کرنا شروع کیا۔ صحابی فرماتے ہیں اللہ کی قسم حضور لگے حسین کو پکڑنے، لگے حضور امام علی مقام امام حسین کو پکڑنے۔ کبھی حسین ادھر نکل جاتے، کبھی ادھر نکل جاتے، کبھی حضور کی ٹانگوں سے نکل جاتے۔ حضور بھئی بڑا بندہ بچے کو آرام سے پکڑ سکتا ہے، لیکن حضور انہیں خوش کر رہے تھے، انہیں ہنسا رہے تھے۔ فرماتے ہیں صحابہ حیرت کا مجسمہ بن کر حضرت حسین کی قسمت پہ نازاں ہو کر کہ کتنی شان والا حسین ہے کہ نبیوں کا تاجدار اس شہزادے کے ساتھ اتنا والہانہ محبت فرما رہے ہیں۔ حضور نے بالآخر امام علی مقام کو پکڑا، پھر انہیں اٹھایا، سینے سے لگایا، پھر ان کے منہ مبارک کو قریب کیا اور ان کے منہ پہ منہ لگایا، پھر فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، لوگو یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ اس کا سادہ معنی بنتا ہے حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں، صدیاں حسین کی۔ اللہ جانتا ہے یہ جو قصیدے نبی کے بچوں کے پڑھ رہے ہیں، اللہ گواہ ہے صرف اس لیے دل سے زور لگا کے پڑھ رہے ہیں۔ اے اللہ تو دلوں میں ڈالنے والا ہے میرے مولا۔ آج امن مسجد کے اندر یہ جو سینکڑوں ہزاروں لوگ آئے ہوئے ہیں میرے مولا، انہیں جاتے ہوئے حسنین کریمین کے پیار کی دولت عطا فرما کے بیٹھ، تاکہ یہ سوئیں ان کے دل میں حسین ہو، یہ جاگے ان کے دل میں حسین ہو، یہ جئیں ہم سب جئیں دل میں حسین ہو، اور قیامت والے دن جب اٹھیں تو ہمارے آگے آگے حسین ہو، اور صدیاں حسین کی۔ دیکھو بعض جگہ بندہ دیلے کے پہلے میں تحقیقی جملے بول رہا تھا تو میں آپ سے کہہ رہا تھا بڑے آرام سے سنو۔
اب عشق سے سنو، محبت سے جھوم جاؤ اور محبت سے پڑھو، نبیوں کا تاجدار ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، اور دلوں کا دو اب صدیاں حسین کی۔ او یزید کے بچوں، او یزید اپنا باپ کہنے والوں، تم مٹ جاؤ گے، تم مر جاؤ گے، تمہاری نسلیں بھی بگڑ جائیں گی، مٹ جائیں گی، لیکن اس دھرتی پر میرے حسین کا نام کبھی مٹنے والا نہیں ہے۔ جب جب تک مسجد باقی ہے میرا حسین باقی ہے، جب جب تک منبر باقی ہے حسین باقی ہے، جب جب تک قرآن باقی ہے میرا حسین باقی ہے، جب جب تک بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ نبی کی حدیث کی کتابیں باقی ہیں، حسین کی عزت و عظمت باقی ہے۔ تو پھر ہم نے اسی لیے تو یہ نعرہ لگایا ہے کہ صدیاں یہ کون بدبخت آدمی ہے؟ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا یزید سے دشمنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انہو رجل ینکح امہات الاولاد، اور یہ وہ بدبخت ہے کہ جو اپنی اولاد کی ماں سے نکاح کرتا ہے، بیٹیوں سے نکاح کرتا ہے، بہنوں سے نکاح کرتا ہے، ویشرب الخمر، شرابی ہے بدبخت۔ آج آپ اپنے شرابی حکمرانوں پہ قیاس نہ کریں۔ میں نے ایک بدبخت یزیدی کی تقریر سنی، کہنے لگا کڑی بڑی گل ہوئی تو سارے یہ شرابی نے، تو انہیں شرابیاں وچ تو ہیں، نہیں سمجھ آئے؟ ان شرابیوں کے سامنے تو ہے، بندے کا پتر بن اس لانتی شرابی کے سامنے میں اور تو نہیں۔ کوئی بات کو سمجھو نا یار، اس بدبخت لانتی شرابی کے سامنے میں اور تو نہیں، ان کے سامنے تطہیر والا حسین تھا، رسول کے شہزادہ تھا، ہائے ہائے، جن کے آپس میں بڑے وعدے وعیدیں تھی۔ اگر حضور صحابہ کو سب کچھ بتائے بیٹھے تھے، یزید آئے گا، فلاں فلاں ہوگا، تو گھر میں کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ میں چیلنج سے آپ کے سامنے کہتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، مولا علی پاک کی زندگی کا ایک ایک دن آپ اٹھا کے پڑھیں اور اس کو حضور کی حدیثوں پہ پرکھیں۔ حضرت علی نے جو کچھ کیا وہ کیا جس کا حضور نے ان کو پہلے بتایا ہوا تھا۔ کس سے لڑنا ہے، کس کو قتل کرنا ہے، کس کو ٹھکانے لگانا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، مولا علی کو سب کچھ حضور پہلے سے بتا کے گئے تھے۔ بھائی جیسے میں نے آپ کو بتایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو ان بلوائیوں کو وہاں سے بھگا نہیں سکتے تھے، پر نہیں، فرمایا میرے حبیب نے مجھ سے وعدہ لیا ہوا ہے۔ ہاں لوگ سمجھ رہے کمزور ہو کر، وہ بدبخت بلوائی سمجھ رہے تھے عثمان جو ہے نا کمزور ہو کر یہاں پر دبا ہوا ہے، اور بھائی طاقت بڑی تھی، اگر صرف بنو ہاشم کے شہروں کو ہی حکم دے دیتے حضرت عثمان، اگر مولا علی کو حکم دے دیتے تو ان بلوائیوں کی کیا ضرورت تھی؟ پر عثمان کہتے نہیں، کسی نے تلوار نہیں اٹھانی ہے۔ عبداللہ بن زبیر کہتے 2 دفعہ تلوار نکالی، زیرہ پہنی کہ یار کھڑکاؤں ان کو، پھر جا کر پوچھتا امیر المومنین کیا حکم ہے؟ فرماتے چپ کر کے گھر بیٹھو۔ کہتے ہیں ہم غصے سے گھر آ کر بیٹھ گئے کہ یہ کرتے کیا ہے؟ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا عاہدنی عاہد الیہ حبیبی، میرے محبوب نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا کر رہا۔ حسین پاک سے بھی وعدے ہوئے تھے اور ان وعدوں کو انہوں نے پورا کرنا تھا۔ بہرحال اس شرابی بدمعاش لفنگے بدمست کمینے یزید بن معاویہ یزید لعین نے، اس خبیث نے جب امام علی مقام کی شہادت کے حوالے سے آرڈر جاری کیے کہ یہ اگر بیعت نہیں کرتے تو ان کا سر کاٹ دیا جائے، چنانچہ آپ کو دھوکے سے دارالامارت میں بلایا گیا، لیکن آپ اپنی ہاشمی فصاحت اور بلاغت کے ذریعے سے اپنے لفظوں سے اس کو شکست دے کر حاکم کو واپس تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا حسین جیسے اس کی بیعت نہیں کر سکتے اور اگر کریں گے بھی تو پھر ایسے چھپ کے نہیں کریں گے، وہ ہم لوگ ایسے تو نہیں ہیں کہ راتوں رات تم ہمیں دارالحکومت میں دارالامارت میں بلاؤ، جو ہے نا حکمرانی کی بلڈنگ میں بلاؤ اور ہم سے تم بیعت لے لو۔ بھائی میں حسین ہوں، ہم نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ چھپ کے نہیں کرتے، سرعام کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے راتوں رات اپنے گھر والوں کو تیاری کا حکم دیا کہ اب مدینے کے اندر مزید ہمارے لیے یہ جگہ تنگ ہو گئی ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ آپ نے بھی حضرت عثمان کی اس سنت کو پورا کرنے کے لیے کہ کہیں نبی کے مدینے میں کشت و خون کا بازار میں گرم ہو جائے، مگر نہ اس وقت تو یہاں ہاشمیوں کی تعداد زیادہ تھی، وہ حکومت کے لونڈے تو چند تھے، آپ چاہتے تو ان کو کاٹ کے رکھ دیتے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے وہاں سے رخت سفر باندھا اور آپ مدینہ منورہ سے مکہ شریف کی طرف آنے لگے۔ اب ہر بندہ، مجھے اس پر حاشیہ آرائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جب امام علی مقام نے مدینے کو چھوڑا ہوگا تو آپ پر کیا گزری ہوگی۔
میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، جس ہستی کا زندگی کا ایک بڑا وقت مدینے کی گلیوں میں گزرا ہو، جس نے مدینے کی گلیوں میں وقت گزارا ہو، جس کا نانا مدینے کے اندر ہو، جس کی ماں جنت البقیع میں مدفون ہو، آج اسے اگر مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑا ہوگا تو ان پر کیا بیتی ہوگی؟ یقیناً آپ روضہ رسول پہ بھی گئے ہوں گے، میرے نبی کو آخری الوداعی سلام کیا ہوگا، اپنی ماں جی سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی آخری الوداعی سلام اور ملاقات کی ہوگی۔ آپ نے یقیناً مدینے کے در و دیوار کو الوداع کیا ہوگا کہ اے مدینے کے در و دیواروں الوداع، اب حسین کی پھر تم سے ملاقات نہیں ہوگی۔ میرا ذوق کہتا ہے کہ حضور کی خدمت میں عرض کی ہوگی، نانا نانا آپ کے کندھوں پہ کھیلنے والا حسین، آپ کی لحاف کو اپنی بھٹی بنانے والا حسین، آپ سے محبت پیار کرنے والا حسین، انگلی پکڑ کے جس کو چلایا آپ کا وہ حسین آپ کو الوداع کر رہا ہے۔ ہاں نگاہ غور سے دیکھو ایک گروہ مومنین جا رہا ہے کربلا، خیر البشر کا جانشین، آسمان ہے لرزہ بر اندام، جنبش میں زمین، فرق پر ہے سایہ افغان، شاہ پر روح الامین۔ اے شگوفو السلام، اے خفتہ کلیو السلام، اے شگوفو السلام، اے خفتہ کلیو السلام، اے مدینے کی نظر افروز گلیو السلام، اے مدینے کی، اے مدینے کی نظر افروز گلیو۔ امام علی مقام نے مدینہ منورہ میں اپنی والدہ پورے مدینے کے باقی لوگوں کو الوداع کیا۔ امام علی مقام جس وقت مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب عازم سفر ہوئے، آپ کی بہن حضرت سیدہ زینب، آپ نے پوچھا حسین بھیا کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی تو صرف مکہ جانے کا ارادہ ہے، آگے اللہ ہی کو پتہ ہے منزل کیا ہونے والی ہے۔ سیدہ دوڑے دوڑے گئی اپنے شوہر نامدار کی خدمت میں، فرمایا آپ عالی قدر ہیں، ذی شان ہیں، آپ بہت بڑی عظمت والے ہیں، آپ ابو طالب کے پوتے ہیں، میری یہ گزارش ہے کہ میری والدہ نے مجھ سے کچھ وعدے وعیدے کی تھی۔ میری والدہ نے مجھے یہ کہا تھا زینب اپنے بھیا حسین کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا، اے میرے شوہر نامدار مجھے اگر اجازت دے دو، تم میرے شوہر ہو، میرے سر کے تاج ہو، لیکن میری ماں سیدۃ النساء العالمین کی نصیحت ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ سفر میں شامل ہو جاؤں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو دو میرے چھوٹے چھوٹے شہزادے اون و محمد ہیں یہ بھی میرے ساتھ چلے جائیں۔ شوہر نے فرمایا زینب میں کون ہوتا ہوں جو ماں بیٹی کی وفاؤں کی اداؤں میں حائل ہو، جاؤ میری طرف سے اجازت ہے، جدھر حسین ہو ادھر تم جاؤ، اللہ نے چاہا میں بھی دیکھوں گا، میں بھی جلد از جلد آپ سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن آج مدینے کی گلیوں کو شاید پتہ نہیں، آج حضرت زینب کے شوہر نامدار کو شاید پتہ نہیں کہ جب زینب لوٹ کے آئے گی تو حسین ساتھ نہیں ہوگا۔ شاید ان کو یہ علم نہیں ہے کہ جب یہ زینب آج تو جا رہی ہے، اور آپ نے فرمایا تھا جب بھائی لوٹ کے آئیں گے میں بھی لوٹ کے آ جاؤں گی، اجازت دیجیے۔ تو آپ کے شوہر نے فرمایا فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے جائیے اللہ کی راہ میں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ یہ نوری رسول اللہ کے خاندان کا قافلہ مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف چل پڑا۔ یہ میری تیسری بات تھی، یہ میری تیسری بات تھی۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ العزیز تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ باحوالہ گفتگو ہماری ہوگی۔